نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، درا حالے کہ تم حق تلفی کرنے والے تھے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا کی تاکہ تم راہ راست پا جاؤ. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور اپنے احسانات ان آیات میں یاد دلا رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس سمندر سے پار اتر گئے جس کا ذکر پیچھے آیات میں آیا، جب اس سمندر سے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحیح سلامت پار اتر گئے اور آگے وادی سینا میں پہنچ گئے. وادی سینا میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر طور پہاڑ پر تشریف لے گئے. وہاں آپ نے 40 راتیں گزاری اور وہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس زمانے میں ان کا قیام رہا. پیچھے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے تشریف لے گئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر تشریف لے جانے کے بعد سامری جو انہی کی قوم کا ایک فرد تھا، اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں اور مردوں کے پاس جو بھی زیورات تھے ان سب زیورات کو اکٹھا کیا اور پھر ان زیورات کو گائے کے ایک بچڑے کی شکل دی. جب یہ شکل دی تو پھر اس ڈھانچے میں وہ مٹی ڈالی جس مٹی کو سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تھے اور براق نامی سواری پر ہمارے نبی کا جس پر سفر ہوا ہے، تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری، مخصوص سواری کے قدموں کے نیچے جو مٹی آئی تھی وہ مٹی اس سامری نے اپنے پاس حفاظت سے رکھی ہوئی تھی. وہی مٹی اس نے اس ڈھانچے میں ڈالی. تو بہرحال اس مٹی کی کچھ نہ کچھ تو تاثیر ہونی ہی تھی. یہ مٹی جب اس ڈھانچے میں گئی تو اس ڈھانچے سے ایک آواز آنے لگی، جس طرح گائے کے بچھڑے کی آواز ہوتی ہے اسی سے ملتی جلتی آواز اس ڈھانچے سے آنے لگی. تو سامری کہنے لگا کہ تمہارا رب تو یہی ہے، تمہارا اللہ تو یہی ہے، تمہیں تو اسی کی پرستش کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. تو بنی اسرائیل اس کے دھوکے میں آ گئے، اس کے فریب میں آ گئے اور اسی کو اپنا معبود بنا بیٹھے.
اسی کو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق جب طور پر تشریف لائے اور انہیں تورات نامی کتاب عطا کی گئی تو تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا. تم ظلم کرنے والے تھے، حق تلفی کرنے والے تھے. وہ حق تلفی یہ ہے کہ عبادت یہ تو اللہ کا حق تھا، پرستش یہ اللہ کا حق تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حق میں غیر اللہ کو شریک کر دیا. جو اللہ کا حق تھا وہ بچڑے کے حوالے کر دیا. تو یہ حق کی منتقلی کر کے انہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، بڑی حق تلفی کے وہ مرتکب بنے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اتنے بڑے ظلم کے باوجود ہم نے تم کو معاف کر دیا. معافی کی شکل اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ طے ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے اس کو اپنا معبود نہیں بنایا تھا. یعنی جو مرتد ہو چکے ہیں انہیں وہ لوگ قتل کریں جو اب تک مرتد نہیں ہوئے تھے. بنی اسرائیل میں ارتداد کی یہی سزا تھی کہ مرتد لوگوں کو غیر مرتد لوگ قتل کریں. تو اس ضابطے کے مطابق بنی اسرائیل میں مرتدین کو غیر مرتدین کے ہاتھوں قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اللہ کے حکم سے. یہ سلسلہ ابھی شروع ہی ہوا تھا اور کچھ ہی لوگ قتل ہوئے تھے، سب کا نمبر نہیں لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور فرمایا کہ اب یہ قتل کا سلسلہ بند کر دو، ہم نے تم سب کی معافی کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے ظلم کے باوجود، اتنی بڑی حق تلفی کے باوجود، اتنی بڑی خطا کے باوجود انہیں بہت تھوڑے میں معاف کر دیا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے معاف کیا عجلت کے ساتھ تاکہ تم اس رب کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو اور بدی کے کاموں سے، غلط کاموں سے باز آ جاؤ. تو یہ بھی گویا اللہ کا ان پر احسان تھا کہ ایک طرف انہوں نے ظلم ڈھایا، شرک کا، کفر کا ارتکاب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی سزا دینے کے بعد سب کی معافی کا اعلان کر دیا. یہ اللہ کا ان پر بڑا احسان تھا، ورنہ پہلے سے ضابطہ یہ تھا کہ سب قتل کر دیے جائیں جو اس جرم کے مرتکب بنے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا کہ کچھ لوگوں کے قتل کے بعد سب کی معافی کا اعلان فرما دیا. اسی طرح دوسرا احسان اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ بھی ہمارا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب اتاری، فرقان جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. تورات کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، قرآن کے بعد اس کا درجہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے. تو یہ بھی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ تورات جیسی عظیم الشان کتاب نبی کے واسطے سے انہیں عطا کی گئی تاکہ وہ راہ راست پر چلتے رہیں. یہ وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل کو یاد دلائے گئے ہیں، جن کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور مقصود یہ ہے کہ اپنے اتنے بڑے منعم اور اتنے بڑے محسن پروردگار کے باغی نہ بنو بلکہ اس کے شکر گزار بنو. اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا ہے اور ان پر اللہ کے حکم سے قرآن اترا ہے تو اب انصاف کا، اللہ کی شکر گزاری کا مقتضا یہ ہے کہ اس آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ، ان کے قرآن کو بھی، ان پر نازل کی جانے والی کتاب کو بھی حق کتاب تسلیم کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کرو. الحمدللہ رب العالمین.